بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ کے لیے دلچسپ کہانی، اسلامی سٹوری، اسلامی کہانی۔ اس سے ملے گا آپ کو علم سیکھنے کا موقع، کہانی کی کہانی، ثواب کا ثواب۔ تمامی احباب اپنے بچوں کو قریب بٹھائیں اور انہیں یہ سٹوری سنائیں۔ اس کی برکت سے الحمدللہ آپ کے بچے دین اسلام کی طرف بڑھیں گے اور انہیں ایک ذوق اور شوق ملے گا۔ ایک مرتبہ اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا عزیر علی نبینا علیہ السلام کا بیت المقدس فلسطین کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام کا زاد راہ یعنی سفر کا سامان ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا، نیز آپ ایک دراز گوش پر سوار تھے۔ آپ علیہ السلام بیت المقدس کی تمام بستیوں میں پھرے لیکن آپ کو کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ پیارے بچوں، اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا اور سب عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ اس قدر ویرانی دیکھ کر آپ علیہ السلام نے تعجب سے کہا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یہ فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کسی جگہ باندھی اور آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ اس دوران آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ 100 سال کی نیند سو گئے۔ اللہ اکبر۔ نیز آپ کا دراز گوش بھی مر گیا۔ اس عرصے میں آپ علیہ السلام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے۔ 100 سال بعد آپ کو شام کے وقت زندہ کیا گیا۔ اللہ عز و جل نے آپ سے فرمایا، تم کتنے دن سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی، 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت، کیونکہ آپ علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح آپ آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، تم یہاں 100 سال سے ٹھہرے ہوئے ہو، اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھو، ویسی ہی صحیح سلامت ہیں، اور اپنا گدھا دیکھو کس حال میں ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے کھجوریں اور انگور کا رس دیکھا تو واقعی دونوں کی تر و تازگی میں کوئی فرق نہ آیا تھا، جبکہ گدھا بالکل گل سڑ گیا تھا اور اس کے اعضاء بھی بکھر گئے تھے، صرف سفید ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کے اعضاء جمع ہو کر آپس میں ملنے لگے، ہڈیوں پر گوشت اور کھال آ گئی اور گدھا زندہ ہو کر آواز نکالنے لگا۔ قدرت خداوندی کا یہ شاندار و بے مثال نمونہ دیکھتے ہی آپ علیہ السلام کی زبان پر جاری ہو گیا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پیارے بچوں اور میرے اس موضوع کو سننے والے تمام احباب غور کریں، آج ہمارا وقت بھی ایسا ہی گزر رہا ہے۔ ذرا اپنی اس وقت موجودہ عمر کا تو اندازہ لگائیں۔ ایسے لگتا ہے ابھی اس عمر میں گھوم رہے ہیں، اور پھر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے 10 سال 12 سال 14 سال 18 سال ایک آن میں گزار دیے۔ ایسا لگتا ہے پیدائش بھی قریب ہوئی، جوانی بھی قریب آئی، پڑھا لکھا بھی ہے ہم نے، اور زندگی بھی گزر رہی ہے۔ تو پیارے بچوں اور سننے والے تمام سامعین، حاضرین، ناظرین، اب غور کریں کہ وقت کیسے تیزی سے گزر رہا ہے، وقت کیسے گزر رہا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں۔ تو اس لیے آج ہم نے ایک قرآنی واقعہ سنا۔ سب لوگوں کو حساب کتاب کے لیے اللہ پاک قیامت والے دن زندہ فرمائے گا۔ عربی مقولہ ہے النوم اخت الموت، یعنی نیند بھی ایک طرح کی موت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی سونے لگے تو توبہ کر کے سوئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ ہی نہ کھلے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوتے ہی نہ رہ جائیں۔ ظاہر نصیب ہم روزانہ سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ و توبہ ادا کر کے توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم سونے سے پہلے سنت کے مطابق
دعائیں وغیرہ پڑھ کر سوئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی سوئیں دعائیں پڑھ کے سوئیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اور جب اٹھیں تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور پڑھنے کی عادت بنائیں۔ پھر انشاءاللہ ہم اگلے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، دوسروں تک بھی پہنچائیں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی اچھی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔